حضور تاج شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی تقریب میں حاضر آ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب نے مجھے بلایا ضرور، لیکن میرا عنوان انہوں نے نہیں بتایا۔ آج مجھے گفتگو کرنا ہے سفینہ بخشش اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی۔ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے کہا تھا فتح رضویہ تو ایک کرامت ہے، حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ دور حاضر میں اگر میں یوں عرض کروں فتح تاج الشریعت تو ایک کرامت ہے، سفینہ بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو، کیا بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا نام نہاد اہل قرآن ہے، نام نہاد اہل حدیث ہے۔ اہل سنت ہم اس لیے ہے کہ یہ نام مدینے والے نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار عبد الکریم شہرستانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ اخبار میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 72 فرقے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا الناجیۃ واحدۃ والباقون حلقہ، فرمایا ایک جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی اور باقی سب برباد اور تباہ ہونے والے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا من الناجیہ، حضور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اہل السنت والجماعت۔ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ اہل السنت والجماعت، فرمایا یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہماری یہ تفسیر کو اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کی پہلے آیت سنیے، اللہ تعالیٰ مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا اس دن کو یاد کرو جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، اور اس کو تفسیر حاضر میں لیا ہے، در منصور میں لیا ہے، تفسیر کبیر میں لیا ہے، اور بھی متعدد تفسیرات کے اندر ان کلمات کو محفوظ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، فرمایا قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ سنیوں کی جماعت ہے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدعتیوں کی اور گمراہ بدین لوگوں کی جماعت ہے۔ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے بڑی شاندار اور بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ میں بھی اسی گفتگو کو سرکار تاج الشریعہ کے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو ہمیں نظریات دیے ہیں انہی نظریات کو آج تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کون ہے سرکار تاج الشریعہ؟ اعلیٰ حضرت کے سچے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے، جانشین مفتی اعظم کا نام تاج الشریعہ ہے۔ ایک سسٹم بیان کیا گیا ہے، ہمارے مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ نے کہا تھا رسول علیہ السلام کے بعد اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ تبلیغ علماء کے ذمہ کی گئی ہے۔ الحمدللہ سرکار خود فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون تحریف الغالین وارتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ سرکار نے فرمایا اچھے جانشین پیدا ہوں گے، اور اچھے جانشین کس کے ہوں گے؟ اچھے لوگوں کے اچھے جانشین ہوں گے۔ آپ نے دیکھا اسی بریلی کے اندر ایک وہ دور تھا جس دور کو علامہ رضا علی خان قطب الوقت کا دور کہا جاتا ہے۔ آپ نے بریلی کے اندر سب سے پہلا دارالفتہ قائم کیا اور پہلا مفتی بنا کر کے علامہ نبی علی خان کو بٹھایا۔ اس کے بعد دوسرا مفتی اسی منصب پر فائز ہوا جس نے مسئلہ وضاحت پر سب سے پہلا فتویٰ دیا، اسی کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے۔ اسی کے منصب بنا کر اسی کی جگہ آ کر کے ایک ذات اور بیٹھی جس کو زمانہ حجت الاسلام کہتا ہے، پھر دوسری ذات آئی ہے اس کو زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے، پھر ایک ذات اور آئی
شریعہ کہتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اس علم کو اپنے بزرگوں سے لیتے چلے جائیں گے، کریں گے کیا؟ علم لے کر اپنی طریقت، علم لے کر اپنی پیرا مریدوں کو چمکائیں گے نہیں، علم لے کر خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے عیش و آرام کا سامان نہیں کریں گے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہوگی یکفون تحریف القانون۔ اگر کوئی غلو کر رہا ہے، اگر اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، حضرت مولائی کائنات سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کی ولایت و خلافت کے مسئلے میں ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یکفون تحریف القانون، یہ آئیں گے اور ان کی جھوٹی بکواس کو ظاہر کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی اگر غلط بولے گا، جھوٹ بولے گا، اس سے پردہ ہٹاتے نظر آئیں گے، کوئی جھوٹی تعبیر لے کر کے آئے گا، اس کو بتاتے نظر آئیں گے۔ یہی سرکار کا جو شریعہ ہے، کون آیا ہے؟ ضرورت پڑی ہے تو فتح ہے تاج الشریعہ دیا ہے، ضرورت پڑی ہے پاکستان کی سرزمین سے ایک بدبخت نے ایک جملہ بولا تھا، ان الدین لا یحتاج الی احد ولا الی رسولی حتی الی رسولی، اس نے ایک جملہ بولا تھا، اس دین کی کسی کو ضرورت نہیں، یہاں تک کہ سرکار کی بھی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ کا جملہ بولا جائے بلند آواز سے، معاذ اللہ، اس وقت سرکار تاج الشریعہ نے اس ایک جملے قلم میں ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے سد الاشارے پھر رضی اللہ میں یقول ان الدین یستغنی عن الاشارے۔ سرکار تاج الشریعہ کے عشق کو دیکھو، آپ پردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، جو بردہ شریف پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کی عربی میں شرح فرما رہے ہیں، اگر کنز ایمان پہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع کنز ایمان پہ کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ مولا کا ترجمہ کر رہے ہیں، ان ساری کتابوں پر تفصیلاتی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں آتا ہوں سفینہ بخشش پر، اور سفینہ بخشش وہی جس میں حمدلی ہے، وہی جس میں سرکار کی ناز بھی ہے۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نبی با اختیار ہے، ہمارا نبی پاورفل ہے، یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، قرآن کو پڑھے، اور رسول قرآن کہتا ہے جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو، جو جس سے تمہیں منع کرے اس سے باہر نہ جاؤ۔ یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا، حضرت قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا ہے، یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا، حضرت جابر کے کھانے کو برکت والا بنا دیا ہے، یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا۔ آپ نے کھانے کنویں کے اندر اپنا لوہے ڈال ڈال کر اس کو شیریں بنا دیا ہے، اور یہ نبی کا اختیار ہی ہے کہ جب حضرت علی کو یمن کا قاضی بنانا چاہا، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی انی لا اعلم کثیرا من القضاء، حضور مجھے منصب قضا کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، میرے سرکار کا کرم دیکھیے گا، وہی دستے پاک نبی نے اٹھائے ہیں جو دستے پاک کبھی ابو ہریرہ کی خالی چادر لگانے سے اور فرمایا تھا ثم الی صدرک، اے ابو ہریرہ سینے سے لگا لو، آج اعلی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا فرما۔ حضرت مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، سرکار نے تو کہہ دیا ہے لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کہتے ہیں فما شکرت باتوں کی قضائی بین الاسلام، فرمایا دو لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہوتا تھا، علی کو اپنے کسی فیصلے میں کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا ہے، کبھی شک نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، اجابت کا چہرہ، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آگے بڑھتے ہیں، مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی تھی میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اختیارات مصطفیٰ کا منظر بھی دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و اقراء الشیعہ، اس میں بڑی پیاری حدیث ذکر فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِحَوْضِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ، پہلے ایک حدیث اور سن لیجیے، سرکار فرماتے انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لا انظر الی حوض الارض، میرے سرکار کہتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ سارے سنی جانتے ہیں دروازہ تالا نہیں کھولتا ہے جس کے پاس کنجیاں ہوا کرتی ہے، اس کا
ماشاءاللہ زندہ باد فرمایا ماشاءاللہ واہ سبحان اللہ سرکار علیہ السلام فرماتے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہے. اب ذرا ترتیب دیکھیے گا آپ. اگر الجزء المفقود من الجزء الاولی من مصنف عبد الرزاق کے جو ابتدائی اوراق ہے اور جو ابتدائی ابواب ہے ان کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حدیث نور میں یہ ترتیب اس وقت بیان کی گئی ہے جب ابو بکر صدیق اکبر دنیا میں نہیں آئے ہیں. سرکار علیہ السلام بھی جسمانیت کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے. میرے نبی نے خود فرمایا تھا اللہ نے میرے نور سے کہا اے نور مصطفی ذرا آگے دے پیچھے دے دائیں دے بائیں دے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نور نے سامنے دیکھا تو نور نظر آیا, پیچھے دیکھا تو نور نظر آیا, دائیں دیکھا تو نور نظر آیا, بائیں دیکھا تو نور نظر آیا. یہ پہلا نور ابو بکر کا تھا, دوسرا نور عمر کا تھا, تیسرا نور عثمان کا تھا اور چوتھا نور حضرت مولا کائنات کا تھا. آپ پڑھ لیجیے الجزء المفقود من الجزء الاولی من المصنف. اب آگے بڑھتے ہیں. سرکار نے فرمایا 4 ستون ہے. اول رکن منها فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه الکریم. میرے سرکار کہتے ہیں میرے حوض کوثر کا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے, تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے, چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سادات ہیں, میں جھوٹے اور آپ سادات کی بات کرتا ہوں اور نہ ہمیں کوئی چھیڑے نہیں. ہم نے مولا کائنات کی شان کو مطلب کا نام سے اچھے انداز میں پڑھا ہے, وقت نہیں ہے ورنہ الفاظ جو اعلیٰ حضرت نے شان میں ذکر کیے ہیں مولا کائنات کی. ہم سے کہا جاتا ہے بریلی کی اسٹیج سے سیدوں کی مخالفت ہوتی ہے. ابھی ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں تو جناب خادم اعلی رسول اللہ کر ارے اعلی رسول مصطفیٰ کے واسطے ہمارے شان ایک سید زیادہ بیٹا ہے جو کانپی شریف سے تعلق کرتا ہے. ارے بریلی کی مرکزیت پر انگلیاں اٹھانے والوں اور بریلی کی مرکزیت ختم نہیں ہوگی, اس لیے کہ بریلی کا سایہ مہاراجا مقدسہ کا ہے, بریلی کا سایہ کانپی کا ہے, بریلی کا سایہ بلگرام کا ہے, بریلی کا سایہ مسوری کا ہے, بریلی کا سایہ اجمیر کا ہے, بریلی کا سایہ بغداد کا ہے, بریلی کا سایہ ہمارے بغداد کا کربلا محلہ کا ہے, بریلی کا سایہ نجف کا ہے اور بریلی کا سایہ مدینے والے کا ہے. اور اسی مدینے والے کی محبت میں امام احمد رضا خان نے کہا تھا کیوں کہوں بے قصوں میں, کیوں کہوں بے قصوں میں, تم ہمیں تم پر خدا تم پہ کرو رہو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بستی بستی بڑھیا جو ہے بس نکل جائے گا. اللہ سلامت رکھیے آپ کو. جتنے لگانے والے اس کا بھی ثواب دیں گے. نیت المومن خیر من عملی یبعث الناس علی نیتہم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آگے ذرا سنیے گا, تھوڑی تفصیل میں جا رہا ہوں, بس ہلکی سی اجازت چاہوں گا مفتی اللہ صاحب سے. ڈر لگا رہتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ خاص اس موقع پر. رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلا حوض کوثر کا پہلا سے تو پہلا ستون ابو بکر کے, دوسرا عمر کے, تیسرا عثمان کے, چوتھا علی کے. اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو آپ کے حیدرآباد کی منڈی اور بریانی نہیں ہے, تھوڑی کھالی اور چھوڑ کر کے چلے گئے. یاد رکھنا یہ اسلام ہے جو نبی کی شریعت کہہ رہی ہے ماننا پڑے گا, جو سرکار کی شریعت کہتی ہے ماننا پڑے گا, جو سنیت کا قانون ہے ماننا پڑے گا. ورنہ سنیت سے باہر نکلنے کے لیے اہل سنت کے ایک عقیدے سے اختلاف کر دیا جائے. والمراد بالمرسل من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقده اهل السنة والجماعة. پھر حدیث سے مراد وہ ہے کہ جو اہل سنت سے ایک عقیدے میں بھی اختلاف کرے. میاں یہ کون سی سنیت ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی برابر ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی امامت پر حملہ برابر ہے اور ساری سنیت باقی ہے. ہم کہتے ہیں ترتیب دیکھو. آگے میرے نبی فرماتے ہیں فمن احسن القول فی ابی بکر فقد اقام الدین. جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے دین کو قائم کر دیا ہے. ومن احسن القول فی عمر فقد اوضح السبیل. جو عمر کے بارے میں اچھی بات بولتا ہے اس نے راستہ کلیئر کر دیا ہے. آگے فرمایا ومن احسن القول فی عثمان فقد استمع بنور اللہ. جس نے عثمان کے بارے میں اچھا کہا اس کو
کا نور حاصل ہو گیا ہے. ومن احسن القول في علي بن ابي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فرمایا سنو سنو، جس نے علی کے بارے میں اچھا کہا ہے اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے. یہ ہماری شان ہے. الحمدللہ ہمارا حادثہ بھی کلیئر ہے، ہمارا دین بھی قائم ہے، ہمیں نور الہی بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ہاتھ میں مضبوط رسی بھی ہے. آگے چلتے میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ گفتگو لمبی کرنے کا ارادہ تھا لیکن وقت بہت مختصر ہے اور سرکار تاج الشریعہ کے شعر کی طرف جاؤں گا. پہلے آپ حدیث کو مکمل طریقے سے سن لیں. آگے میرے نبی نے فرمایا، آپ کے آقا فرماتے ہیں ومن احب او ابا بکر وہاں لگا ہوا لم یفتح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو بلندی رکھا ہے ان کو مانو، ان کو چھوڑو اور کہا ہمارے گھر کی بات ہے. کی بات آتی ہے تو یہ کہہ کے بتا دیا جاتا ہے یہ ہمارے گھر کی بات ہے. توجہ فرمائیے گا. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار فرماتے ہیں جو میرے ابو بکر سے پیار کرے اور میرے عمر سے نفرت کرے، قیامت کے دن ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے. ارے بتا رہے تم دونوں ومن احسن القول في عثمان وابغض علي لم يفتح عثمان. ومن احب عثمان وابغض علي لم يفتح عثمان. ومن احب علي وابغض عثمان لم يفتح علي بن ابي طالب. سرکار نے فرمایا اگر کوئی علی سے محبت کرے، عثمان سے نفرت کرے تو علی بھی کوثر کا جام نہیں دیں گے. اگر عثمان سے نفرت کرتا ہے، عثمان سے پیار کرتا ہے، علی سے نفرت کرتا ہے تو یاد رکھنا عثمان اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. اور اگلا جملہ سنیے گا، سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھے گا وہی جنتی ہے. تو دیکھو ابو بکر کو پہلا درجہ دیا، عمر کو دوسرا دیا، عثمان کو تیسرا دیا اور حضرت علی کو چوتھا دیا. صحابہ کو عظمت عطا فرمائی. آج کا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھو، تب حضرت کی طرف بڑھو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لا باپ بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بچتی ہے کونین میں محمد رسول اللہ کی. اور میرے تاج الشریعہ کہنے لگے جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت عطا کر دے، ابھی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے اور دل میں کیا سے کیا کر دے، سریا کو سنا کر دے، زمین کو آسان کر دے، سریا کو سنا کر دے. یہ حضور تاج الشریعہ کا رہا جو قرآن و حدیث سے میل کھاتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اس لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو علماء حق ہیں ان کا دعوت تھامے رہو. اس کا نمبر لگا لینا پلیز سے، میرے ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں اس کا نمبر لگاؤں فون کر. علماء حق اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہو یہ گیا کہ فتنوں کو مسلم کہا جا رہا ہے، فتنہ پروروں کو، اور جو فتنہ پرور ہے ان کو مسلم، اور جو اصلاح کر رہے ہیں ان کو فتنہ پرور کہا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہو گیا ہے صاحب اگر کسی خانقاہ میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر یا کسی جلسہ میں بیٹھ کر کوئی اہل سنت کے نظریے پہ حملہ کرے، ہم جیسا غلام کھڑے ہو کر اس کا رد کر دے تو کہا جاتا ہے اس کو تو بس یہی پڑی رہتی ہے، کبھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ہم نے کہا یہ تمہاری فتویٰ